کافی اور وافی ہے، مگر یقیناً ڈبیٹ کے اندر کئی نکات ہوتے ہیں جو مومنٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے۔ سلیم میر کے اوپر مجھے حیرانگی اس چیز کے اوپر ہوئی کہ کہتا ہے جی وہ معراج کو ہم خواب میں مانتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب سے پوچھا ہے کہ مرزا صاحب معراج کو خواب میں مانتے تھے؟ خواب جاگتے ہوئے بندہ دیکھتا ہے یا نوم کے اندر؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا ہے معراج کے بارے میں۔ مرزا صاحب نے خواب کہا ہی نہیں ہے اسے، اور انہوں نے کہا بیداری کے اندر ہوا ہے، بیداری میں۔ خواب بیداری کے اندر ہے۔ سلیم میر سمجھتا ہے جیسے یہ باتھ روم میں بیٹھ کر صبح صبح جوائیاں لیتا ہوا چیزیں امیجن کرتا ہے، اس نے سمجھا ہے شاید اس کو، مرزا صاحب کو بھی ویسے کچھ ایسی چیزیں آتی تھیں، اس نے سمجھا شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جھوٹ باندھتے ہیں اور مرزا صاحب کو بھی نہیں پڑا ہوا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جو لوگ اس کو نوم میں مانتے ہیں، خواب کے اندر، تو اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے خواب کے اندر یہ معاملہ ہونا۔ تو مرزا صاحب نے اس کو بیداری کی حالت میں لکھا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں مانتا ہوں، مگر کیفیت کشفن مانتا ہوں۔ اس کا جواب امتیاز بھائی نے دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایک نبی کو آپ خواب بھی سمجھیں یا کیا سمجھیں، مگر یہاں ایک کمال بات یہ ہے کہ حدیث پیش کی گئی صحیح بخاری کی، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، سلیم میر ملحد ہے نا اصل میں، تو ملحد کے اندر یہ جراثیم پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تک کی عزت اور احترام نہیں کرتا، انبیاء کا جلال اس کے سینے سے جاتا رہتا ہے، اسلام کی محبت اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے سینے سے جاتی رہتی ہے۔ لہذا سلیم میر سے ہمیں یہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ملحد۔ البتہ جماعت احمدیہ ضرور اس پر کیا رویہ رکھے گی یہ دیکھنے کی بات ہے، کہ اس نے کہا ہے بخاری بخوری، میں نہیں مانتا اس کو کون ہے، میں نہیں جانتا بخاری بخوری کیا ہے، یہ جملے استعمال کیے۔ اس کو شرم آنی چاہیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک بڑا نام ہے، مرزا صاحب ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، بلکہ مرزا صاحب نے تو متعدد کتابوں میں یہ بات واضح کی ہے کہ امام بخاری کی شرط کے اوپر جو حدیث آئے گی وہ ٹھیک ہوگی۔ یہ بولا ہے، اتنا بڑا مقام ہے امام بخاری کا کہ اتنی مضبوط شرائط ان کی ہوتی تھیں کہ اس اصول پر، شرائط پر جو چیزیں آئیں، حتیٰ کہ حمامت البشرا کے اندر تو مرزا صاحب نے، حوالے میں دیتا جاؤں گا اگر کو مانگے گا تو، مرزا صاحب نے حمامت البشرا کے اندر تو یہاں تک ذکر کیا کہ صحیح بخاری کے علاوہ صحیح بخاری کے مخالف حدیثوں میں ہو سکتا ہے تحریف ہوئی ہو، یہاں تک جملے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کا یہ مقام ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا امام بخاری کے موقع پر، کہتا ہے جی جس کو آپ اللہ کی وحی مانتے ہیں، یہ جملہ بولا اور تانا مارا اپنی طرف سے کہ صحیح بخاری کو آپ اللہ کی وحی مانتے ہیں۔ مرزا صاحب نے فقہ المسیح کمپائل کر کے چھاپی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بخاری کو پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سے باتیں نکل رہی ہیں منہ سے، اللہ کے رسول کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں۔ یہ مرزا کا دینی لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے ذمہ، کہ بخاری کو پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ تو آ کے سانوں گلا لاویں گا، تو بشرم آدمی، تم نے مرزا صاحب کو بھی نہیں پڑھا ہوا، تمہیں مرزا صاحب کا بھی نالج نہیں ہے، ان کا کیا مقام تھا امام بخاری کا ان کی نظر میں۔ پھر اس نے جو حدیث پیش کی، اس حدیث میں فلما توفیتنی پکڑنا شروع ہو گیا۔ وہ مشابہت جو تھی، وہ تشبیہ و جید آ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں۔ اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تبھی وفات ہوئی ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے، یہ وجہ ہے وہاں تشبیہ کی، اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر۔ اگر یہ تشبیہ کی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی طرح وفات ہوئی ہے جس طرح اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، تو پھر نعوذ باللہ مانو کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات سے پہلے صلیب پر ٹانگا گیا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر تم تشبیہ یہ سمجھتے ہو۔
وجہ تشبیہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں، لہذا ان کی وفات بھی ویسے ہی مشابہت تامہ، ایک ایک حرف کے اندر، تو پھر مانو یہ چیز۔ تشبیہ بسا اوقات جزوی طور پر ہوتی ہے، مکمل اس کا نہ بھی ہونا عیب پیدا نہیں کرتا۔ اب وجہ تشبیہ کیا تھی؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اس آیت کو پیش کیا، اس کے پیچھے وجہ تشبیہ کیا ہے کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم میں عقائد کی تبدیلی آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں فار واٹ ایور ریزن، عدم موجودگی میٹر کرتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عدم موجودگی میں عقیدہ تبدیل ہونے کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ وفات ہو پہلے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب طور کے مقام پر گئے تھے، جو پیچھے بچڑا پکڑا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، نعوذ باللہ، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عدم موجودگی ان واٹ ایور کنڈیشن عقیدہ تبدیل ہوا، یہ تھی وجہ تشبیہ۔ اس بنیاد کے اوپر اللہ کے رسول نے کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو جملہ بولا تھا ان کی عدم موجودگی میں تبدیلیاں ہوئیں، میری بھی عدم موجودگی میں تبدیلی ہوئی، لہذا میں یہ کہوں گا یہ وجہ تشبیہ۔ اب اس پر میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ تشبیہ میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ روحانی خزائن والیوم 3 پیج 138، روحانی خزائن والیوم 3 پیج 138، مرزا قادیانی لکھتا ہے تشبیہات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ تشبیہات میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے، بلکہ ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ لو، یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ تشبیہ جو ہوتی ہے وہ اپنی وجہ تشبیہ تک کافی ہے ادنا مماثلت کے ساتھ۔ اگر وہ ادنا مماثلت کا انطباق ہو جائے تو ہر جز کے انطباق کرنا، یعنی ہر پارٹ کو امپلیمنٹ کرنا یہ ضروری نہیں رہتا۔ اب اس حدیث کے اندر جو آیت اللہ کے رسول نے پیش کی ہے وہ وجہ تشبیہ سب کے سامنے ہے۔ وہ وجہ تشبیہ طبعی موت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ عدم موجودگی میں عقائد کے تبدیل ہونے کے حوالے سے ہے۔ وہ بالکل وجہ تشبیہ پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں تبدیلی کی گئی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد دین میں تبدیلی کی گئی۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خاص تھا، کسی بھی قوم میں اپنے انبیاء کے گزر جانے کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے سے کہا، تو تبدیلی ہونا یہ موت کو لازم نہیں قرار دیتا، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ میں ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کما کے ساتھ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کیا پڑھی تھی جی؟ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے جو الفاظ دیے گئے ہیں، ما قالا، ایک منٹ رکیں، فَأَقُولُ کما قال، ہاں ٹھیک ہے، فَأَقُولُ کما قال العبد الصالح وَكُنْتُ، صحیح بخاری کی جو ہے، اس کو مرزا صاحب نے بھی کوٹ کیا ہوا، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں جو تشبیہ کے لیے ہیں وہ ہیں فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، کما، یہ ہے وہ تشبیہ۔